یہ میرے پاس قرآن ہے اور یہ ہے اعراب القرآن. یہ اہل سنت کے بہت بڑے مشہور عالم دین ابو جعفر نحاس کی کتاب ہے. اپنے زمانے کا بہت بڑا ایکسپرٹ بندہ تھا. یہ وہی قرآن ہے جس کو ان لوگوں نے صفین میں نیزے پر بلند کیا تھا. اسی قرآن کو اس نیزے پر بلند کرنے والے شیعوں کی طرف تیر چلا رہے ہوتے ہیں اس قرآن سے. تم اس قرآن کو نہیں مانتے، تم شیعہ ہو، تم اس کے 40 پارے مانتے ہو، تم شیعہ ہو، تم تو مانتے ہو کہ یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں، امام مہدی کے پاس اصلی قرآن ہے. واہ واہ واہ. اور شیعہ ڈیفینس میں رہتے ہیں. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ قرآن کو سینٹر میں رکھا جائے گا. قرآن سے انسان کا عقیدہ چیک کرتے ہیں. مثلا فتوی دیتے ہیں. فتوی یہ ہے قرآن کے ایک حرف کے بارے میں بھی اس کے مور یا لیس ہونے کا عقیدہ ہے کسی کا تو وہ کافر ہے. اگر کوئی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی جگہ اگر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے بھائی الحمد رب العالمین للہ، تو آگے پیچھے ہو گئے نا لفظ. اس عقیدے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے قرآن کی ترتیب کو جھٹلا دیا ہے، اس نے قرآن کی تکذیب کی ہے، اس نے اپنی فکر اس کے اندر ڈال دی ہے. ابھی ہم آپ کے سامنے پروون ثبوت دکھائیں گے، مجرم کی گواہی دکھائیں گے، ساتھ میں گواہ بھی دکھائیں گے، دوسرے گواہ جو اوتھینٹک گواہ ہیں اس کی اوتھینٹسٹی بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر قرآن کے الفاظ کی ترتیب کی مخالفت کرتے تھے. قرآن کو ویسے نہیں پڑھتے تھے جیسا آج یہ قرآن ہے. قرآن کا سورہ ہے سورہ قاف. اس سورہ کی آیت نمبر 19 یاد رکھنا، آیت نمبر 19. اس کی تلاوت کس طرح ہے جو موجودہ قرآن میں ہے، جو ہر بندے کے ہاتھ میں آج قرآن ہے. اس کی تلاوت کس طرح ہے؟ جاءت سکرۃ الموت بالحق. یہ موجودہ قرآن میں آج بھی ہے. ابو جعفر نحاس جب اس آیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور اس کتاب میں یہ یاد رکھنا، یہ اہل سنت کے بہت بڑا عالم دین ابو جعفر نحاس اعراب القرآن پر انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. یہ ان کی اپنی کتاب ہے. اس کتاب کے پیج نمبر 225 پر فرماتے ہیں وصحا یعنی اوتھینٹک روایت ہے، وصحا عن ابی بکر صدیق انہو قرأ وجاءت سکرۃ الحق بالموت. یعنی قرآن میں کیا ہے؟ سکرۃ الموت بالحق. ابو بکر حق کو پہلے پڑھتے تھے. وصحا یہ روایت بھی 100% پروون ہے. 3 باتیں. نہ تو ابو بکر نے کبھی اس بات کی معافی مانگی کہ بھائی وہ غلط پڑھتے تھے قرآن کو. میں چیلنج کرتا ہوں کسی روایت میں دکھا دو ابو بکر نے معافی مانگی ہو. دوسری بات، نہ ابو بکر نے یہ کہا کہ جو میں پڑھتا ہوں وہ غلط ہے، اسی کو صحیح مانا. تیسری بات، ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یا تو مانو کہ موجودہ قرآن غلط ہے، یا مانو کہ ابو بکر غلط تھے. اگر ابو بکر غلط تھے اور ابو بکر نے معافی بھی نہیں مانگی تو پھر کہنا پڑے گا ابو بکر کافر تھے. ابو بکر کافر تھے. اس کی اوتھینٹسٹی حدیث بھی 100% صحیح. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.